السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے برادر شریف محمد کا ایک خطبہ شیئر کروں گی جس کا موضوع اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں عورت کا مقام ہے۔ اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی میں اس بات پہ زور دوں گی کہ میرا مقصد کسی مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی اپنی مذہبی کتابوں سے اتنے ہی لا علم ہیں جتنے ہم مسلمان قرآن سے۔ شروع کرتے ہیں۔ تینوں مذاہب کا ایک بات پر اتفاق ہے کہ مرد اور عورت کو گاڈ یعنی خدا نے بنایا جو کہ تمام کائنات کا خالق ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں مقبول حضرت آدم اور حوا کی تخلیق کا قصہ ان کی کتاب جینیسس چیپٹر 2 ورس 4 سے چیپٹر 3 ورس 24 میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ ان کے مطابق خدا نے آدم علیہ السلام کو شجر ممنوعہ یعنی فوربیڈن ٹری کا پھل کھانے سے منع کیا۔ سام نے پہلے حضرت حوا کو بہکایا اور یہ حوا تھی جنہوں نے آدم علیہ السلام کو بہکایا اور انہیں پھل کھلایا۔ جب خدا نے آدم علیہ السلام کو ان کے کیے پہ ملامت کی، انہوں نے سارا الزام حضرت حوا پہ ڈال دیا اور کہا، یہ عورت جسے آپ نے میرے ساتھ رکھا ہے، اس نے مجھے درخت سے پھل دیا اور میں نے کھا لیا۔ نتیجتاً خدا نے حضرت حوا اور ہر عورت کو سزا کے طور پر بچہ پیدا کرنے کی تکلیف دی اور کہا کہ تمہارے خاوند تم پر حکمرانی کریں گے۔ اسلامی تخلیق کا نظریہ قرآن میں کئی جگہ موجود ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ 7 آیت 19 سے 25۔ قرآن بائبل کے برعکس حضرت آدم اور حوا کو ان کی غلطی پہ برابر الزام دیتا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی ایسا اشارتاً بھی نہیں کہا گیا کہ حوا بہکانے والی تھی اور ان کے بہکانے پہ آدم علیہ السلام نے پھل کھایا۔ اور تو اور بچہ پیدا کرنے کی تکلیف کا ملبہ بھی حضرت حوا پہ نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ خدا قرآن کے مطابق کسی اور کے جرم کا بدلہ دوسرے سے نہیں لیتا۔ دونوں حضرت آدم اور حوا سے گناہ ہوا، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بائبل میں جس طرح حضرت حوا کو گمراہ کرنے والی شخصیت کے طور پر دکھایا گیا ہے، اس کا اثر آپ کو یہودیت اور عیسائیت میں صاف نظر آئے گا۔ ہم پرانے عہد نامے سے شروع کرتے ہیں اور ان کے ہاں حکمت والا ادب کہلائے جانے والے ادب سے میں آپ کو کچھ سناتی ہوں۔ میں نے موت سے بھی زیادہ کڑوا عورت کو پایا ہے جو کہ ایک پھندا ہے۔ خدا سے محبت کرنے والا مرد ہمیشہ عورت سے بھاگے گا۔ میں ہزاروں میں ایک نیک مرد ڈھونڈنے نکلا تو مجھے مل گیا، مگر عورتوں میں ایک بھی نیک عورت نہ ڈھونڈ سکا۔ عبرانی یعنی ہبرو ادب کے دوسرے حصے میں جو کہ کیتھولک بائبل کا حصہ ہے، ہم پڑھتے ہیں، کوئی خباثت یا شر عورت کے شر کے برابر نہیں آ سکتی۔ گناہ اسی کی وجہ سے شروع ہوا اور اسی کی وجہ سے ہم سب مریں گے۔ آرتھوڈاکس یہودی مرد روز صبح دعا کے ذریعے اس بات پہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے انہیں عورت نہیں بنایا۔ اسی طرح کی نفرت اور تلخی ہمیں نئے عہد نامے میں بھی ملتی ہے۔ سینٹ پال نے کہا، اور آدم کو دھوکہ نہیں ہوا تھا، یہ عورت تھی جو دھوکے میں آ گئی اور گناہ کر بیٹھی۔ 1 ٹیموتھی چیپٹر 2 ورس 11 to 15۔ سینٹ ٹیلین نے اپنی عزیز عیسائی بہنوں سے کہا، تم شیطان کا راستہ ہو۔ سینٹ آگسٹائن نے اپنے ایک دوست کو لکھا، کیا فرق ہے کہ آپ کی بیوی ہو یا ماں؟ گمراہ کرنے والی ہوا سب عورتوں میں موجود ہے، جس سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ صدیوں بعد بھی سینٹ تھامس کے مطابق عورت عیب دار ہوتی ہے اور اس کی پیدائش کسی مادے کی ناسازی اور نقص کے باعث ہوتی ہے۔ بار بار ہر عورت کو اسی طرح بہکانے والی ہوا سے تشبیہ دے کر یوں ہی ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، اور یہ سب جینیسس میں لکھے گئے قصے کا کیا دھرا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ قرآن کی سورۃ 33 کی آیت 35 کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ ہر نیک انسان چاہے مرد ہو یا عورت جو عمل صالح کریں گے انہیں اللہ کی طرف سے نوازا جائے گا۔ آپ اس کی اور مثالیں قرآن کی سورۃ 40 آیت 40 اور سورۃ 16 آیت 97 میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ عورت کے متعلق قرآن کا نظریہ مرد سے بالکل مختلف نہیں۔ یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور اسی کے مطابق ان سے حساب ہوگا۔ قرآن ایسا کہیں نہیں کہتا کہ مرد خدا کا عکس ہے، اور نہ یہ کہ کبھی کوئی نیک اور پارسا عورت نہیں پائی گئی۔ اس کے برعکس قرآن مسلمان مرد اور عورتوں کو اس بات کی ہدایت دیتا ہے کہ وہ مثالی خواتین جیسے کنواری مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ کی پیروی کریں۔ دوستوں، آپ صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ میں آپ سے پھر ملوں گی۔ جزاک اللہ۔